لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن وہاں ماسٹر مائنڈ کوئی نہیں ہوتا. ایک فائر فائٹر ہوتے ہیں جو بیچاروں کو جہاں کہہ دیا جاتا ہے وہ آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پانی ڈال دیتے رہتے ہیں. فائر فائٹر خود اپنی جانوں سے کھیل رہتے ہیں. ایک ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے. فائر فائٹر گزر چکا ہے، اس کی شدت کو کم کیا جائے، نہ کہ اس ڈرامہ کو مزید بڑھا دیا جائے بیوروکریسی کے ذریعے. پھر رشوت دینا پڑتی ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں، فارم سائن کرنا پڑتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں شاہد حسین اور میرے ساتھ ہے امین انور. اس وقت ہم جوڈیشل کمیشن جو کہ ڈی سی ساؤتھ آفس میں متاثرین جو کہ گل پلازہ میں لوگ شہید ہو گئے تھے ان کے اہل خانہ کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں. تقریباً 20 سے زائد شہریوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے ہیں. انہوں نے آگ لگنے سے پہلے، بعد میں اور ساری صورتحال سے کیسے دوچار ہونا پڑا وہ ساری صورتحال رکھی ہے. امین، بے شمار خاندان جو کہ عدالت کے سامنے بلکہ جوڈیشل کمیشن کے جج کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، رو رہے تھے، بے پناہ جذباتی مناظر دیکھے، جس میں نہ صرف انہوں نے انتظامیہ کی نااہلی بلکہ اس واقعے کے بعد بڑے بڑے دعوے کرنے کے باوجود صوبائی حکومت کی جانب سے یا مختلف اداروں کی جانب سے جو ان کو دھکے دلائے جاتے ہیں، اس کو خوار کیا جاتا ہے، گھنٹوں بٹھا بٹھا کے ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، وہ بھی کمیشن کے سامنے انہوں نے انکشافات کیے ہیں. تو اس سارے معاملے کو آپ نے کیا دیکھا، ویورز کو کیا بتائیں گے اور اس سے کیا لگ رہا ہے مزید کمیشن کیا کارروائی کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں شاید بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ حادثہ ہو گیا. حادثہ ہونے کے بعد ریسکیو اداروں کی جو کارکردگی تھی وہ آپ کے سامنے ہے، اور جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ فائر بریگیڈ وقت پر پہنچی ہے، پانی اضافی مقدار میں تھا. یہ پہلا واقعہ ہے جس میں پانی کی باقاعدہ طور پر وہ ایک ٹکرز بریکنگ میں چلوائے گئے کہ جی اتنے ملین گیلن پانی جو ہے وہ فائر بریگیڈز کو دیا گیا ہے، لیکن صورتحال آپ کے سامنے تھی. اچھا، ایک بات میں آپ کو روکوں. یہاں پر ایک شہری نے کہا کہ اتنے ملین پانی گیلن ملا ہے، تاخیر سے ملا، لیکن وہ دیواروں میں مار رہے تھے، وہ اندر جانے کے بجائے 2-2 فٹ روڈ پر چاروں طرف پانی تھا. یہ شہری نے کہا کمیشن. بالکل، تو یہی بات ہے کہ وہ اگر وہ دیواریں بر وقت توڑ دی جاتی، راستے بنا دیے جاتے، اندر جب آگ لگی تھی اعلانات ہوتے، کسی کو نکالنے کی کوشش ہوئی، جیسے کہ ہم نے پہلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہاں ریسکیو کے نام پہ صرف ڈیڈ باڈیز نکالنے کا کام یہ ادارے کرتے ہیں، باقی کسی کو ریسکیو نہیں کرتے. آج بھی لواحقین بیچارے جو ہے وہ غم سے نڈال تھے. آپ نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ان کے پیارے تو چلے گئے، لیکن اس کے بعد کیا صورتحال ہے کہ جیسے کہ ایک متاثرہ جو شخص تھے انہوں نے کہا کہ 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے، متاثرین کو 6 گھنٹے بلا کر جو ہے وہ انتظار کرایا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن سینٹر نہیں بنایا گیا، مختلف جگہوں پہ انہیں بلایا جاتا ہے. اور جو سب سے بڑا اہم مدعا تھا وہ یہی تھا کہ فائر بریگیڈ کے جو نظام کو کسی طرح صحیح کیا جائے. اصغر بھائی، آپ نے بھی سنا ہوگا متاثرین کی باتیں، اور کیا سب سے بڑا مطالبہ میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں وہ یہی تھا کہ کسی طرح اس فائر بریگیڈ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کسی طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے یا اسے ٹھیک کیا جائے. آپ کیا کہتے ہیں اس ہیئرنگ میں؟ آپ نے کیا سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ریسکیو کے بارے میں کہ حادثہ ہو جاتا ہے، تانیہ ہو جاتا ہے، لوگ ان کے پاس بھی انتظامیہ جو تھی گل پلازہ کی انتظامیہ کے چھوٹے موٹے الزامات تھے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ جو گاڑیاں وہاں پہنچی اس کے پاس اکوپمنٹ نہیں تھی، یا انتظامیہ جسے کہنا چاہیے فائر فائٹر کو روانہ کر دیا جاتا ہے ایک گاڑی پہ جس پہ گریڈ 5 7 8 کے بیچارے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، انہیں بھیج دیا جاتا ہے. فرقان جیسے شہید بھی ہوا، لیکن انہیں کوئی یہ بتانے والا نہیں ہوتا کہ آگ کی صورتحال آج یہاں بدل گئی ہے، آگ کس وقت کس پہلو پہ چلی گئی ہے، آگ کس قسم کی ہے، کیا کیا جائے. انہیں گائیڈ کرنے کے لیے سینئر افسران نہیں ہوتا، کوئی کنٹرول روم نہیں ہوتا کہ دوسرے اداروں سے بھی کوارڈینیشن کیا جائے. گرین لائن کے لیے یہاں پر بھاری مشینیں موجود تھی ایم اے جینا روڈ پہ، اسے لا کر یہ توڑ دیا جاتا ہے، دیواریں توڑ دی جاتی. یا کوئی ہیلی کاپٹر استعمال کر لیا تھا، اسنارکل تھا، ہیلی کاپٹر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اسنارکل موجود تھی، چھت توڑی جا سکتی تھی، آگ اوپر کی طرف جا رہی ہے، ان جگہوں کو توڑا جا سکتا تھا، لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن وہاں ماسٹر مائنڈ کوئی نہیں ہوتا. ایک فائر فائٹر ہوتے ہیں جو بیچاروں کو جہاں کہہ دیا جاتا ہے وہ آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پانی ڈال دیتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی سینئر افسران نہیں ہوتے، وہ اپنے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. فائر فائٹر خود اپنی جانوں سے کھیل رہتے ہیں. ایک ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے فائر فائٹر کے ساتھ. فائر بریگیڈ کو نہیں، لوگوں نے کہا کہ سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے، ریسکیو کو یہ ریسکیو نظر آنا چاہیے، مرنے کے بعد پہنچ جانا، لاشیں نکال لینا یہ ریسکیو نہیں ہے. لوگ چاہتے تھے کہ ان کے پیاروں کو زندہ بچایا جائے. 7 بجے تک صبح 7 بجے تک لوگ وہاں پر زندہ موجود تھے، 3:30 بجے ان کے بات ہوئی ہے. اب کتنے گھنٹوں تک اگر اس شہر میں کاسموپولیٹن شہر میں اگر نہیں لوگوں کو بچایا جا سکتا تو پھر آپ کچھ نہیں بچا سکتے. آپ
कमाने वालों को, ये टैक्स देने वाले लोगों को यहाँ पर नहीं आप बचा सकते। इस सबसे बड़े शहर पर बानिया पाकिस्तान का यहाँ पर मदार जिससे इस रोड एम ए जिन्ना मंसूब है, रोड। एम ए जिन्ना रोड उनके कहे थे, उधर उनकी रिहाइश गाह इसके एंड पर है। ये इतना बुनियादी ये कराची का ये सड़क है, लेकिन यहाँ पर आपके हिफाजती इंतजाम नहीं है। यहाँ गाड़ी पहुंचने तक की 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में नहीं पहुंच सकती, और जो पहुंचती है तो फिर उनका पानी नहीं होता, डीजल नहीं होता, वसाइल की कमी है। वो एक साहब जो इंडस्ट्री को भी हैंडल करते हैं, उन्होंने तो हुकूमत सिंध को ब्लेम दिया कि ना सिर्फ ये कि जब ये गाड़ियां आती है फायर ब्रिगेड की, इनके पास डीजल और पानी नहीं होते, उसके लिए हमसे पैसे मांगते हैं, और उसके बाद जब बिजली जैसे मुनक़ता की जाती है या काटी जाती है तो उसकी बहाली के लिए फिर रिश्वत देना पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं, अच्छा, फॉर्म साइन करना पड़ते हैं। बिल्कुल एक और शिकवा जो एक मुतासरा शहरी ने किया कि अब हादसा हो गया है, अब जिस इमदाद का ऐलान किया गया था उसके लिए भी अफसरान उन्हें बुलाते हैं, 6-6 घंटे बैठा के रखते हैं, कोई इदारों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। इस हवाले से क्या क्या शिकायत थी कमीशन के सामने, वो भी बताइएगा। लेकिन अब बहुत बड़ी दास्तान थी। वो दिल्ली कानून से ताल्लुक रखते थे, जमील साहब, उनके 6 अफराद शहीद हुए भोपाल उनके कि उनके 47 रिश्तेदार थे। अब जैसे साल है कि उनके घर पर रहने वाले कोई अफराद नहीं थे, तो उनका ये कहना था कि हमें बुलाया जाता है, हम ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई इज्जत के साथ ये पर दिखा दिया जाता है कि ये चीजें दे दें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, फलां की कॉपी दे दें। ये तमाम चीजें नाजरा के पास है, सरकारी अदारों के पास है मौजूद, ये लिए जा सकते हैं। कोई फैसिलिटेशन या कोई कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, कोई आईटी से वाबस्ता आदमी यहाँ पर हो जो इन लोगों को गाइड कर सके या ये चीजों को हासिल कर सके। अब सबसे पहले तो अब जो क्वेश्चन बनाया गया था, पहले इंग्लिश में था, फिर अब उसका उर्दू भी तर्जमा कर दिया गया है। इतना फराहम किया गया, जैसे ही महसूस किया जिस साहब ने कि लोगों को इंग्लिश में मुश्किलात है, तो उसी वक्त उसके उर्दू तर्जमा करके उनको फराहम कर दिया गया ताकि आम आदमी ये कर सके, उसको पुर कर सके। तो ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि जो सानिया गुजर चुका है उसकी शिद्दत को कम किया जाए, ना कि उस ट्रामा को मजीद बढ़ा दिया जाए ब्यूरोक्रेसी के जरिए। बिल्कुल असर भाई, आपने भी अपनी राय दी, अमीन ने राय दी। देखें, बड़े खौफनाक इंकशाफात किए हैं, और जो बात एक तवील अरसे से आपको बता रहे थे, आज कमीशन को वो सारी चीजें बताई हैं। पानी की किल्लत का मामला था, तरबियत याफ्ता जो है वो अफसरान और एहलकार नहीं थे उनके अंदर, खासतौर पर अगर उनके पास इक्विपमेंट या उसके आलात जो थे जिनके बारे में दावा किया जा रहा था वो थे भी, तो काम करने का जज्बा नहीं था, आग बुझाने का उनके अंदर जज्बा नहीं था। ये एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों अफराद ने जो है कमीशन को बताया कि उनके अंदर जज्बा नहीं था लोगों के अंदर। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर यहाँ खड़े होते थे, दीवारों पे पानी मार रहे थे और उसके बाद फिर पानी जाया कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर जो ना जज्बा था, ना उनके अंदर जोश था, और लोगों को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। इस तरह जो है वो जो खासतौर पर गुल प्लाजा की अपनी जो इंतजामिया थी उसकी नाअहली भी बयान की गई है, और उसके बाद केएमसी, रेस्क्यू इदारे और दीगर इदारे जो इससे मुंसलिक थे उन तमाम लोगों की नाअहली बयान की है। कमीशन ने वो तमाम रिकॉर्ड अपना जो है वो महफूज किया, और बाकी सवालनामा भी दिया गया है। उसमें मुतासरा खानदान फैमिलीज के साथ साथ जो दुकानदार थे और यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए थे, उन्होंने तमाम लोगों ने कमीशन को अपने बयान जो है रिकॉर्ड करा दिया है।